سیرت کے اس پارٹ میں ہم اصل جنگ بدر کا خلاصہ بیان کریں گے۔ سیرت کے پچھلے کچھ پارٹس میں ہم نے جنگ بدر سے پہلے ہونے والے واقعات کا ذکر کیا۔ اب اصل جنگ کے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ آپ سینکڑوں لوگوں کے درمیان لڑائی کو بیان نہیں کر سکتے سوائے انفرادی لوگوں کے واقعات کے۔ یہ ممکن نہیں کہ تمام جنگ بدر کو بیان کیا جائے۔ اس زمانے میں جنگ دو بدو ہوا کرتی تھی، اس لیے ہمارے پاس چھوٹے واقعات کی سیریز ہے جسے ہم جانتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسے 10 سے 15 واقعات ہیں جن میں 2 لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یہ ہمارا جنگ بدر کا ورژن ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے پاس یہی معلومات ہیں جو ہمیں ابتدائی سیرت کی کتابوں سے ملتی ہیں۔ وہ واقعات جو جنگ بدر کے ابتدا میں رونما ہوئے، ان میں سے ایک واقعہ عمیر ابن الحمام کا ہے۔ یہ ان چند مسلمانوں میں ہیں جو جنگ بدر میں شہید ہوئے۔ جنگ بدر میں 13 سے 14 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ جب مشرکین جنگ کے ابتدا میں مسلمانوں کی طرف بڑھ رہے تھے اور مسلمان بھی آگے پیش قدمی کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حملے کا حکم اور جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، چڑھ دوڑو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ان سے جو آدمی بھی ڈٹ کر ثواب سمجھ کر آگے بڑھ کر اور پیچھے نہ ہٹ کر لڑے گا اور مارا جائے گا، اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتال پر ابھارتے ہوئے یہ بھی فرمایا، اس جنت کی طرف اٹھو جس کی پہنائیاں آسمانوں اور زمین کے برابر ہیں۔ عمیر اس وقت جنگ کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر عمیر بن الحمام نے کہا، بہت خوب، بہت خوب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بہت خوب کیوں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں، خدا کی قسم ہے اللہ کے رسول، کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ مجھے توقع ہے کہ میں بھی اسی جنت والوں میں سے ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بھی اسی جنت والوں میں سے ہو۔ اس کے بعد وہ اپنے توشہ دان سے کچھ کھجوریں نکال کر کھانے لگے، پھر بولے، اگر میں اتنی دیر تک زندہ رہا کہ اپنی یہ کھجوریں کھا لوں تو یہ تو لمبی زندگی ہو جائے گی۔ چنانچہ ان کے پاس جو کھجوریں تھیں انہیں پھینک دیا، پھر مشرکین سے لڑتے شہید ہو گئے۔ یہ ان چند مسلمانوں میں سے تھے جو جنگ بدر میں شہید ہوئے۔ انہیں بدری ہونے کا اعزاز ملا جو صحابہ کی ایلیٹ ہیں، اور پھر بدر میں شہید ہونے کا اعزاز جو صرف چند صحابہ کو ملا۔ روایات میں یہ بھی ہے کہ جب آرمی نے آگے بڑھنا شروع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، جب مشرکین جمگٹ کر کے تمہارے قریب آ جائیں تو ان پر تیر چلانا اور اپنے تیر بچانے کی کوشش کرنا، یعنی پہلے ہی سے فضول تیر اندازی کر کے تیروں کو ضائع نہ کرنا۔ اور ابو داؤد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، جب تک وہ تم پر چھا نہ جائیں تلواریں نہ چلانا۔ اور کسی وقت پر جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، شاید اب یا اس سے پہلے، جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی بھر مٹی اٹھائی اور قریش کی طرف رخ کر کے فرمایا، چہرے بگڑ جائیں، اور ساتھ ہی مٹی ان کے چہروں کی طرف پھینک دی۔ پھر مشرکین میں سے کوئی بھی نہیں تھا جس کی دونوں آنکھوں، نتنے اور منہ میں اس ایک مٹھی مٹی میں سے کچھ نہ کچھ گیا نہ ہو۔ اس بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا، جب آپ نے پھینکا تو در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ یہ واضح نہیں، لیکن لگتا ہے کہ یہ واقعہ اس وقت رونما ہوا
جب قریش مسلمانوں کی طرف لڑائی کے لیے بڑھ رہے تھے۔ روایت میں اس واقعے کے وقت کا ذکر نہیں ہے۔ کیا اس جنگ میں رسول اللہ نے خود لڑائی میں حصہ لیا تھا یا نہیں؟ ابتدائی علماء میں اس بارے میں اختلاف ہے، اور اکثریت کی رائے یہ ہے کہ عام طور پر رسول اللہ نے اکثر جنگوں میں خود لڑائی نہیں کی، لیکن جنگ بدر میں آپ نے خود لڑائی میں حصہ لیا۔ زیادہ تر جنگوں میں رسول اللہ ملٹری کمانڈر تھے، اور ملٹری کمانڈر بحیثیت مجموعی خود لڑائی نہیں لڑتے۔ وہ آرڈر کو برقرار رکھتے ہیں اور یقینی بناتے ہیں کہ کون سی فوج کہاں جائے گی، یعنی بنیادی طور پر ملٹری کمانڈر پلاننگ کرتے ہیں اور اس پلاننگ پر عمل درآمد کرتے ہیں۔ جنگ بدر میں کچھ روایات کے مطابق لگتا ہے کہ رسول اللہ نے خیمے میں دعا کرنے کے ساتھ خود لڑائی بھی لڑی۔ ابن حجر اور کچھ اوروں نے ذکر کیا کہ رسول اللہ جنگ بدر میں لڑائی کرتے اور پھر خیمے میں جا کر دعا کرتے، لڑائی کرتے اور پھر خیمے میں جا کر دعا کرتے۔ یہ وہی خیمہ تھا جو صحابہ نے میدان جنگ کے شمال مشرق میں اونچے ٹیلے پر بنایا تھا، جہاں سے پورا میدان جنگ دکھائی پڑتا تھا۔ یہ بات علی ابن ابی طالب کی روایت کی بنیاد پر ہے۔ مسلم امام احمد میں روایت ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بدر کے دن ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ ہم سب سے زیادہ دشمن کے قریب تھے، اور جب لڑائی سخت ہوتی تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تحفظ پاتے، یعنی آپ کے قریب چلے جاتے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ رسول اللہ بہادری سے لڑ رہے تھے، اور صحابہ رسول اللہ کے آس پاس رہنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور علی ابن ابی طالب نے کہا کہ رسول اللہ اس دن ہم سب سے زیادہ جارحانہ تھے۔ اب علی خود روایت کرتے ہیں کہ وہ دیکھنے کے لیے آئے کہ رسول اللہ اپنے خیمے میں کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدے میں پایا، اور رسول اللہ کہہ رہے تھے یا حیو یا قیوم، اور دعا کر رہے تھے۔ اس طرح علی واپس فرنٹ پر آ گئے۔ علی کچھ دیر بعد پھر واپس آئے، اور رسول اللہ اس وقت بھی سجدے میں تھے۔ پھر علی واپس فرنٹ پر لڑنے کے لیے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد پھر علی تیسری دفعہ خیمے میں آئے، اور انہوں نے رسول اللہ کو اس بار بھی سجدے میں پایا۔ اور پھر جب علی واپس گئے تو اللہ نے مسلمانوں کے لیے فتح لکھ دی تھی۔ پھر علی چوتھی مرتبہ خیمے کی طرف نہیں گئے۔ علی نے یہ دونوں روایات بیان کی ہیں کہ رسول اللہ خیمے میں تھے اور آپ فرنٹ پر لڑائی بھی لڑ رہے تھے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنگ بدر تقریباً 4 سے 5 گھنٹے جاری رہی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جنگ بدر ہجرت کے دوسرے سال 17 رمضان کو پیش آئی، جو جمعے کا دن تھا۔ جنگ بدر صبح سویرے شروع ہوئی، ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 7 بجے، اور جنگ چند گھنٹے دوپہر تک جاری رہی۔ اس دوران رسول اللہ کچھ دیر کے لیے لڑائی لڑتے اور پھر خیمے میں جا کر اللہ سے فتح کے لیے دعا کرتے۔ ابو بکر رسول اللہ جہاں جاتے ان کے ساتھ رہتے۔ ابن کثیر اور ابن حجر دونوں یہی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ جب میدان جنگ میں جاتے یا خیمے میں تو ابو بکر ان کے ساتھ ہی جاتے۔ خیمے میں دعا کے دوران ابو بکر رسول اللہ کی حفاظت کے لیے کمر بستہ رہتے۔ قرآن اور سنت سے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ نے جنگ بدر میں 1000 فرشتے بھیجے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ یاد کرو جب تم اللہ سے مدد کے لیے کہہ رہے تھے، اور اللہ نے اس کا جواب دیا کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو آگے پیچھے آئیں گے،
اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں، اور وہ وقت جب تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو۔ اس طرح مسلمانوں کو اور ان کے دلوں کو ثابت قدم رکھا گیا۔ زمین کی سطح یعنی مٹی مضبوط کر دی گئی، ان کے ہتھیار مضبوط کر دیے گئے۔ نوٹس، فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد کی۔ مسلمان تلواروں کو اٹھا رہے تھے اور فرشتے ان تلواروں کو نیچے لا رہے تھے، جس کا ذکر ابھی کریں گے۔ مسلمان اپنے ہاتھوں سے کوشش کر رہے تھے اور فرشتے اس کوشش کو مکمل کر رہے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ مسلمان کچھ نہ کر رہے تھے اور فرشتے ان کا کام کر رہے تھے۔ نہیں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں، پس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ۔ تصور کریں، اللہ فرشتوں کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اور کفار کے تمام جوڑوں اور گردنوں پر ضرب لگاؤ، اور میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں اور کیا مدد چاہیے۔ متعدد واقعات روایات سے ملتے ہیں کہ صحابہ نے فرشتوں کو جسمانی طور پر دیکھا، جیسا کہ پچھلے پارٹ میں ذکر کر چکے ہیں کہ جب رسول اللہ نے دعا کے بعد اپنے ہاتھ نیچے کیے اور ابو بکر نے انہیں گلے لگا لیا اور کہا، یا رسول اللہ بس کریں، اللہ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ جیسے ہی رسول اللہ نے اپنے ہاتھ نیچے کیے، آپ مسکراتے ہوئے، اور صحابہ نے کہا، آپ کا چہرہ ایسے ہو گیا جیسے چمکتا ہوا چاند ہو۔ پھر رسول اللہ نے کہا، اللہ نے ہماری دعا قبول کر لی ہے۔ یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، جنہوں نے پگڑی پہنی ہوئی ہے اور مسلح ہیں اور گھوڑے پر سوار ہیں۔ وہ زمین پر فرشتوں کے ساتھ ہماری مدد کے لیے آئے ہیں۔ تو رسول اللہ نے صحابہ کو بتایا کہ انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو فرشتوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ نوٹس کہ فرشتوں کے پاس بھی ہتھیار ہیں، حالانکہ انہیں ہتھیاروں کی ضرورت نہیں، وہ فرشتے ہیں۔ یہاں تک کہ فرشتوں کے پاس گھوڑے بھی ہیں اور تلواریں بھی، حالانکہ فرشتوں کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، وہ ہمیں شو کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنی کوشش ضرور کرنی ہوگی، حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی اپنی کوشش ضرور کرنی ہوگی، پھر وہ ان کوششوں کا نتیجہ دیکھ سکیں گے۔ ایسا ایک واقعہ جو روایات میں ہے، یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک مشرک کا تعقب کر رہا تھا کہ اچانک اس مشرک کے اوپر کوڑے کی مار پڑنے کی آواز آئی اور ایک شہ سوار کی آواز سنائی پڑی جو کہہ رہا تھا کہ ہیزوم آگے بڑھ۔ مسلمان نے مشرک کو اپنے آگے دیکھا کہ وہ چت گرا، لپک کر دیکھا تو اس کی ناک پر چوٹ کا نشان تھا، چہرہ پھٹا ہوا تھا جیسے کوڑے سے مارا گیا ہو، اور یہ سب کا سب ہرا پڑ گیا تھا۔ اس انصاری مسلمان نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ماجرا بیان کیا تو آپ نے فرمایا، تم سچ کہتے ہو، یہ تیسرے آسمان کی مدد تھی۔ ایک انصاری حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو قید کر کے لایا تو حضرت عباس کہنے لگے، واللہ مجھے اس نے قید نہیں کیا، مجھے تو ایک بے بال کے سر والے آدمی نے قید کیا ہے جو نہایت خوبرو تھا اور ایک چتکبرے گھوڑے پر سوار تھا، اب میں اسے لوگوں میں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ انصاری نے کہا، اے اللہ کے رسول، انہیں میں نے قید کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، خاموش رہو، اللہ نے ایک بزرگ فرشتے سے تمہاری مدد فرمائی ہے۔ یاد رہے ہم نے جنگ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی طور پر 2 لوگوں اور کچھ روایات کے مطابق بنی ہاشم جو بنیادی طور پر آپ کے چچا اور کزنز تھے،
رسول اللہ نے کہا تھا کہ بنی ہاشم کو جنگ لڑنے کے لیے مجبور کیا گیا ہے، وہ جنگ میں حصہ نہیں لینا چاہتے تھے۔ شاید اسی لیے ابو لہب مکہ میں رہا اور قریش کی آرمی کے ساتھ نہ آیا۔ ابو لہب کو سینئر ہونے کے ناطے قریش مجبور نہ کر سکتے تھے، لیکن بنو ہاشم کے نوجوانوں کو قریش نے ساتھ آنے پر مجبور کیا۔ اللہ عالم۔ رسول اللہ نے بنو ہاشم کے علاوہ ایک قریشی ابو البختری کے متعلق بھی مسلمانوں کو کہا کہ انہیں جنگ میں قتل نہ کیا جائے۔ ابو البختری ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے شاب ابی طالب میں قریش کے بائیکاٹ کے دوران مسلمانوں اور بنو ہاشم کی مدد کی اور کھانے پینے کی چیزیں بھیجیں، اور سب سے اہم ابو البختری ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے اس بائیکاٹ کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا۔ حالانکہ ابو البختری مسلمان نہیں تھے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی تھی، جسے یاد رکھا گیا۔ ایک اور صحابی ابو داؤد مازنی کہتے ہیں کہ میں ایک مشرک کو مارنے کے لیے دوڑ رہا تھا کہ اچانک اس کا سر میری تلوار پہنچنے سے پہلے ہی کٹ کر گر گیا۔ میں سمجھ گیا کہ اسے میرے بجائے کسی اور نے قتل کیا ہے۔ یہ فرشتوں کی ہی مدد تھی۔ مستدرک الحاکم میں ایک خوبصورت حدیث ہے کہ زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو رسول اللہ نے اپنا حواری قرار دیا تھا، رسول اللہ نے کہا تھا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ابن عوام ہیں۔ زبیر ابن عوام عبداللہ ابن زبیر کے والد اور اسماء بنت ابی بکر ان کی بیوی تھیں۔ مستدرک الحاکم میں روایت ہے کہ زبیر ابن عوام نے بدر کے دن پیلی پگڑی پہنی ہوئی تھی، اس لیے ان کی تقلید کرتے ہوئے تمام فرشتے پگڑی سمیت اسی لباس میں اترے جو زبیر ابن عوام نے پہنا ہوا تھا۔ یہ زبیر ابن عوام کے لیے بڑا اعزاز تھا کہ تمام فرشتے انہی کے لباس میں زمین پر اترے تھے۔ ان 1000 فرشتوں کو اللہ نے خود چنا تھا اور اللہ نے جنگ بدر کے ذریعے ان پر اپنا فضل نازل کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے ایک دفعہ رسول اللہ سے پوچھا، رسول اللہ نے بعد میں صحابہ کو بتایا۔ یہ حدیث بخاری میں ہے۔ جبرائیل نے رسول اللہ سے پوچھا، آپ کا ان صحابہ کے بارے میں کیا خیال ہے جنہوں نے بدر میں حصہ لیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہم میں سب سے بہتر ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اسی طرح ہم بھی ان فرشتوں کے بارے میں یہی سوچتے ہیں جنہوں نے بدر میں حصہ لیا۔ جنگ بدر اتنی اہم تھی کہ اللہ نے ان 1000 فرشتے جنہوں نے بدر میں حصہ لیا ان کے درجات بلند کیے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ فرشتوں میں بھی درجات ہیں، سب برابر نہیں ہیں، یعنی جنگ بدر میں حصہ لینے والے فرشتے سب سے افضل ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جنگ بدر کے علاوہ فرشتے کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ مل کر نہیں لڑے۔ ہر دوسرے موقع پر فرشتے موجود ہوتے تھے بیک اپ کے طور پر، لیکن وہ جسمانی طور پر کبھی بھی نہ لڑے۔ یہ کچھ واقعات تھے جن سے پتہ لگتا ہے کہ جنگ بدر میں اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی، اور فرشتوں نے جسمانی طور پر جنگ بدر کی لڑائی میں حصہ لیا۔ جنگ بدر کے واقعات میں ایک واقعہ عکاشہ ابن محصن کا ہے۔ اس جنگ میں حضرت عکاشہ ابن محصن اسدی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار لڑتے ہوئے ٹوٹ گئی۔ انہوں نے کسی کے آرمر کو تلوار ماری اور وہ ٹوٹ گئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں لکڑی کی ٹہنیاں دیں اور فرمایا، عکاشہ اسی سے لڑائی کرو۔ عکاشہ نے اسے رسول اللہ سے لے کر ہلایا تو وہ ایک لمبی
مضبوط اور چمچم کرتی ہوئی سفید تلوار میں تبدیل ہو گیا۔ پھر انہوں نے اسی سے لڑائی کی، یہاں تک کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اس تلوار کا نام اون یعنی مدد رکھا گیا تھا۔ یہ تلوار مستقل حضرت عکاشہ کے پاس رہی اور وہ اسی کو لڑائیوں میں استعمال کرتے رہے، یہاں تک کہ دور صدیقی میں مرتدین کے خلاف جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس وقت بھی یہ تلوار ان کے پاس ہی تھی، یہ تلوار ان کے ساتھ ہی دفن کی گئی۔ اس واقعے سے صحابہ کا توکل بھی ظاہر ہوتا ہے کہ عکاشہ نے نہیں کہا یا رسول اللہ میں ان ٹہنیوں کے ساتھ کیسے لڑوں گا، بلکہ انہوں نے سمعنا واطعنا پر عمل کیا۔ جنگ بدر کے واقعات میں سے جو واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے وہ ابو جہل کے قتل کا واقعہ تھا، جس کا اصل نام عمر ابن ہشام تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ نے اس کے بارے میں کہا کہ وہ اس امت کا فرعون ہے، اور اللہ کی قدر تھی کہ اس کو 2 نوعمر لڑکوں نے قتل کیا جن کی عمر 16 یا 17 سال تھی۔ اس میں یہ حکمت بھی تھی کہ اس جیسے ظالم کو کسی بڑے جنگجو نے نہیں بلکہ 2 نوعمر لڑکوں نے قتل کیا۔ یہ نہ صرف ان لڑکوں کے لیے بلکہ انصار کے لیے بڑا اعزاز تھا، کیونکہ یہ نوعمر لڑکے انصار سے تھے۔ صحیح بخاری میں اس واقعے کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور اس کا ذکر عینی شاہدین نے کیا ہے۔ ان عینی شاہدین میں سے ایک عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ جب جنگ بدر میں ہم قریش کی آرمی کی طرف بڑھ رہے تھے، میں یقینی بنانا چاہتا تھا کہ میرے ارد گرد مضبوط آدمی ہوں، کیونکہ جب دو بدو لڑائی ہوتی ہے تو اگر قریبی ساتھی اپنا دشمن مار لے تو وہ آپ کی مدد کو آ سکتا ہے۔ ان دنوں میں دو بدو لڑائی ہی ہوتی تھی۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میں امید کر رہا تھا کہ میرے ارد گرد مضبوط آدمی ہوں۔ عبد الرحمن ابن عوف کا بیان ہے کہ میں جنگ بدر کے روز صف کے اندر تھا کہ اچانک مڑا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں بائیں 2 نوعمر جوان ہیں، گویا ان کی موجودگی سے میں حیران ہو گیا اور مایوس بھی۔ اتنے میں ایک نے اپنے ساتھی سے چھپا کر مجھ سے کہا، چچا جان مجھے ابو جہل کو دکھلا دیجئے۔ میں نے کہا، بھتیجے تم اسے کیا کرو گے؟ اس نے کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ کو گالی دیتا تھا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے الگ نہ ہوگا، یہاں تک کہ ہم میں جس کی موت پہلے لکھی ہے وہ مر جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس پر تعجب ہوا۔ اتنے میں دوسرے شخص نے مجھے اشارے سے متوجہ ہو کر یہی بات کہی۔ پتہ لگا کہ یہ دونوں دوست ہیں اور ان کے درمیان مقابلہ ہے کہ کون ابو جہل کو قتل کرے گا۔ یہ دونوں نوعمر انصاری تھے اور مکہ کبھی نہ گئے تھے، اس لیے ابو جہل کو نہ جانتے تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں دونوں کی باتیں سن کر مجھے تسلی ہوئی کہ دونوں میں جذبہ ہے۔ ابن حجر بیان کرتے ہیں کہ ابو جہل درختوں کے درمیان کھڑا تھا جس سے اسے تحفظ حاصل تھا۔ بنیادی طور پر ابو جہل وہاں سے آرمی کی نگرانی کر رہا تھا، وہ قریش کا مین لیڈر تھا۔ ابو جہل کے ارد گرد اس کے تحفظ کے لیے گارڈ موجود تھے، اور سب سے اہم اس کا بیٹا اکرمہ بن ابی جہل بھی وہاں موجود تھا، جو مضبوط نوجوان تھا۔ عبد الرحمن ابن عوف کا بیان ہے کہ میں نے چند ہی لمحوں بعد دیکھا کہ ابو جہل لوگوں کے درمیان چکر کاٹ رہا ہے۔ میں نے کہا، ارے دیکھتے نہیں، یہ رہا تم دونوں کا شکار جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے۔ ان کا بیان ہے
کہ یہ سنتے ہی وہ دونوں اپنی تلواریں لیے جپٹ پڑے تاکہ ابو جہل تک پہنچا جا سکے۔ شاید وہ دونوں کم عمر تھے، اسی لیے قریش کے لوگوں نے ان کو نظر انداز کیا۔ اگر وہ سینئرز ہوتے تو پہچانے جاتے۔ اس طرح وہ اس جگہ کے قریب پہنچے جہاں ابو جہل کھڑا تھا۔ ان میں سے ایک معاذ ابن عمر الجموح تھا۔ ان کے والد بنو سلمہ کے لیڈر تھے اور معاذ خود ان لوگوں میں شامل تھے جو دوسری بیعت عقبہ میں موجود تھے۔ اس وقت ان کی عمر 13 یا 14 سال ہوگی۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ معاذ ابن عمر الجموح نے بتلایا کہ میں نے مشرکین کو سنا کہ وہ ابو جہل کے بارے میں، جو گنے درختوں جیسی نیزوں اور تلواروں کی باڑ میں تھا، کہہ رہے تھے ابو الحکم تک کسی کو رسائی نہ ہو۔ معاذ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو اسے اپنے نشانے پر لے لیا اور اس کی سمت جمع رہا۔ معاذ درختوں میں دوڑتے ہوئے گئے۔ انہیں خدشہ ہوا کہ یہ ابو جہل تک نہ پہنچ پائیں گے، جس وجہ سے انہوں نے اپنی تلوار کے ساتھ چھلانگ لگائی تاکہ باقی فاصلہ طے کیا جا سکے، اس سے پہلے کہ قریش میں سے کوئی انہیں روک لے۔ لیکن وہ ابو جہل کے جسم کے اوپر والے حصے تک نہ پہنچ سکے، کیونکہ معاذ نے دور سے چھلانگ لگائی تھی۔ اس سے ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ابو جہل کے ارد گرد اس کے لوگ ہوں گے، کیونکہ وہ لیڈر تھا۔ معاذ دوڑتے ہوئے آئے اور تلوار سمیت چھلانگ لگا کر ابو جہل تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن وہ ابو جہل کے جسم کے اوپر والے حصے تک نہ پہنچ سکے۔ تلوار ابو جہل کی بائیں ٹانگ کو اس زور سے لگی کہ اس کا پاؤں نصف پنڈلی سے اڑ گیا۔ واللہ جس وقت یہ پاؤں اڑا ہے تو میں اس کی تشبیہ صرف اس گٹلی سے دے سکتا ہوں جو موصل کی مار پڑنے پر جھٹک کر اڑ جائے۔ معاذ ابو جہل پر حملہ کرنے میں کامیاب ہوئے، لیکن یہ حملہ جان لیوا نہیں تھا۔ ابو جہل کی ایک ٹانگ کٹ گئی تھی، لیکن وہ مرا نہیں تھا۔ معاذ کا بیان ہے کہ ادھر میں نے ابو جہل کو مارا اور ادھر اس کے بیٹے اکرمہ نے میرے کندھے پر تلوار چلائی، جس سے میرا ہاتھ کٹ کر میرے بازو کے چمڑے سے لٹک گیا اور لڑائی میں مخل ہونے لگا۔ میں اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے سارا دن لڑا، لیکن جب وہ مجھے اذیت پہنچانے لگا تو میں نے اس پر اپنا پاؤں رکھا اور اسے زور سے کھینچ کر الگ کر دیا۔ معاذ کی لمبی عمر تھی اور وہ عثمان ابن عفان کی خلافت میں طبی موت مرے۔ یہ معاذ ابن عمر الجموح تھے۔ ان کے دوسرے دوست معوذ ابن افرا تھے۔ ان کی ماں افرا اتنی نیک، متقی اور مشہور تھیں کہ ان کی تمام اولاد کے نام کے ساتھ افرا لگایا گیا۔ معوذ اور ان کے بھائی ان انصار میں سے تھے جنہوں نے مبارزہ میں رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو پیش کیا تھا، جہاں رسول اللہ نے ابتدا میں ان کو اجازت دی، لیکن قریش نے انصار سے لڑنے سے انکار کر دیا کہ ہم اپنے خون میں سے کسی سے لڑیں گے۔ پھر رسول اللہ نے ان کو واپس بلا لیا اور 3 قریشی مبارزہ کے لیے بھیجے۔ الافرا جو معوذ کی ماں تھیں، وہ ام سلمہ کی قریبی دوست تھیں۔ دراصل جب جنگ بدر ہو رہی تھی تو ام سلمہ الافرا کے گھر میں چلی گئی اور بدر کے دنوں میں وہاں رہیں، کیونکہ خطرے کی وجہ سے وہ اکیلا نہ رہنا چاہتی تھیں۔ الافرا کے 3 بیٹے تھے، ان میں سے 2 جنگ بدر میں شہید ہوئے۔ معوذ ان میں سے ایک تھے اور ان کے دوسرے بھائی جو مبارزہ کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے وہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ اس کے بعد ابو جہل کے پاس معوذ ابن افرا پہنچے۔ وہ زخمی تھا۔ انہوں نے اسے ایسی ضرب لگائی کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، صرف سانس آتی جاتی رہی۔ اس کے بعد معوذ ابن افرا خود بھی اسی جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ابو جہل پر وار کرنے کے بعد دونوں پلٹ کر رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا
یا رسول اللہ، ہم نے ابو جہل کو قتل کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے کس نے قتل کیا ہے؟ دونوں نے کہا، میں نے قتل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اپنی اپنی تلواریں پونچھ چکے ہو؟ بولے نہیں۔ آپ نے دونوں کی تلواریں دیکھیں اور فرمایا، تم دونوں نے قتل کیا ہے۔ معاذ کو ابو جہل کا سامان دیا گیا کیونکہ معوذ شہید ہو گئے تھے۔ اسلامی قانون کے مطابق جو بھی دشمن کو قتل کرتا ہے وہ اس شخص کا ذاتی سامان حاصل کرتا ہے۔ یہ اسلامی فقہ ہے کہ جنگ کے بعد مارے گئے دشمن کی ذاتی اشیاء اس کو قتل کرنے والا حاصل کرتا ہے۔ اس طرح ابو جہل کی ذاتی اشیاء معاذ اور معوذ دونوں شیئر کرتے، لیکن معوذ اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے، اس لیے معاذ کو تمام اشیاء ملیں۔ ابو جہل کی ذرہ، تلوار اور گھوڑا یہ بہت مہنگے تھے اور بڑا انعام تھا، یہ معاذ کو دی گئیں۔ اس طرح معاذ اور معوذ دونوں کو ابو جہل کو قتل کرنے کا اعزاز ملا۔ جب معرکہ ختم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو دیکھے کہ ابو جہل کا انجام کیا ہوا؟ یاد رہے، ابو جہل موت سے پہلے درختوں کے درمیان تھا، اس لیے صحابہ کافی دیر تک اس کو تلاش نہ کر سکے۔ صحابہ اکرام اس کی تلاش میں بکھر گئے۔ عبداللہ ابن مسعود نے اسے اس حالت میں پایا کہ ابھی سانس آ جا رہی تھی۔ انہوں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور سر کاٹنے کے لیے داڑھی پکڑی اور فرمایا، او اللہ کے دشمن، آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا نا؟ اس نے کہا، مجھے کاہے کا رسوا کیا؟ کیا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے بھی بلند پایا کوئی آدمی ہے؟ یا جس کو تم لوگوں نے قتل کیا اس سے بھی اوپر کوئی آدمی ہے؟ پھر بولا، کاش مجھے کسانوں کے بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا۔ اس کے بعد کہنے لگا، مجھے بتاؤ آج فتح کس کی ہوئی؟ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، جو اس کی گردن پر پاؤں رکھ چکے تھے، کہنے لگا، او بکری کے چرواہے، تو بڑی اونچی اور مشکل جگہ پر چڑھ گیا۔ واضح رہے کہ عبداللہ ابن مسعود مکے میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ یہ ابو جہل کی زبان سے نکلنے والے آخری الفاظ تھے۔ اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود نے اپنی تلوار لی اور اسے قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن عبداللہ ابن مسعود کی تلوار جنگ بدر کے دن لڑ لڑ کر کام نہیں کر رہی تھی، تو ابن مسعود نے ابو جہل کے ہاتھ کو مارا، جس کے ہاتھ سے نئی تلوار جو جنگ میں استعمال نہیں ہوئی تھی گر گئی۔ عبداللہ ابن مسعود نے ابو جہل کی تلوار لی اور اس کے ہیلمٹ کو لات ماری اور اس کا سر کاٹ لیا۔ اس کے بعد ابن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لا کر حاضر کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ رہا اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر۔ آپ نے 3 بار فرمایا، واقعی اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ اکبر، تمام حمد اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دی۔ پھر فرمایا، چلو مجھے اس کی لاش دکھاؤ۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جا کر لاش دکھائی۔ آپ نے فرمایا، یہ اس امت کا فرعون ہے۔ جنگ بدر میں وہ لوگ جن کی ہولناک موت ہوئی ان میں ایک امیہ ابن خلف تھا، اور ایک دفعہ پھر خصوصی طور پر امیہ ابن خلف کی کہانی میں ہم نوٹس کریں گے، اللہ کا انصاف لامحدود ہے کہ جیسے تم دوسروں کے ساتھ کرو گے ویسے ہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ اگر کوئی کسی کے لیے گڑھا کھودے گا اس میں ضرور خود گرے گا۔ خصوصی طور پر امیہ ابن خلف کی کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔
ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ امیہ بزدل تھا، وہ جنگ بدر کے لیے آرمی کے ساتھ جانا نہیں چاہتا تھا۔ امیہ کو شرم دلا کر آرمی کے ساتھ آنے پر رضامند کیا گیا، کیونکہ اندر سے وہ ڈرا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا تھا کہ اگر تم مجھے مکہ سے باہر کبھی ملے تو بچو گے نہیں۔ اس سے امیہ ابن خلف ڈرا ہوا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ سچ ہوگا، اسی لیے امیہ مکہ نہ چھوڑنا چاہتا تھا۔ لیکن اس کا تکبر اسے آرمی کے ساتھ لے آیا۔ جب ابو جہل اور عقبہ ابن معیط نے اس کا لوگوں کے سامنے مذاق اڑایا اور بزدلی کا طعنہ دیا، بزدل امیہ ابن خلف آخر تک اپنی زندگی کی بھیک مانگتا رہا۔ جب بدر کے دن اس نے دیکھا کہ قریش بھاگ گئے ہیں تو وہ دیکھنے لگا کہ کوئی مل جائے جو اسے بچا لے۔ جہلیت کے زمانے میں مکہ میں عبد الرحمن ابن عوف اور امیہ ابن خلف میں باہم دوستی تھی۔ عبد الرحمن ابن عوف مکہ میں امیر تاجر تھے، پھر انہوں نے ہجرت کے لیے سب کچھ مکہ میں چھوڑ دیا اور خالی ہاتھ مدینہ آئے۔ مدینہ میں انہوں نے پھر تجارت شروع کی اور دوبارہ امیر ہو گئے۔ تو عبد الرحمن ابن عوف اور امیہ ابن خلف دونوں زمانہ جہلیت میں امیر تاجر تھے اور دوست بھی تھے۔ ان کی دوستی اتنی گہری تھی کہ جب عبد الرحمن ابن عوف نے اسلام قبول کیا تو امیہ کے ساتھ ان کی دوستی قائم رہی۔ امیہ نے باقی مسلمانوں کے برعکس عبد الرحمن ابن عوف کو نہیں ستایا۔ عبد الرحمن ابن عوف کا اسلام قبول کرنے سے پہلے نام عبد عمر تھا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو نام تبدیل کر کے عبد الرحمن رکھ لیا۔ تو امیہ ابن خلف نے کہا، میں تمہیں اس نام سے نہیں پکار سکتا، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ یہ رحمان کون ہے۔ یاد رہے قریش الرحمن پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ تو عبد الرحمن ابن عوف نے کہا، میں اپنے پرانے نام عبد عمر کا جواب نہیں دوں گا۔ دونوں نے سوچا کہ کیا کیا جائے۔ تو امیہ ابن خلف نے کہا، پھر میں تمہیں عبد الالہ کہوں گا، کیا یہ تمہارے لیے ٹھیک ہے؟ تو عبد الرحمن ابن عوف نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس طرح امیہ ابن خلف عبد الرحمن کو ہمیشہ عبد الالہ کہتا رہا۔ جب جنگ بدر کے بعد امیہ ابن خلف نے دیکھا کہ قریش کے لوگ بھاگ گئے ہیں تو وہ دیکھنے لگا کہ کوئی مل جائے جو اسے بچا لے۔ اتنے میں ادھر سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا گزر ہوا۔ وہ دشمن سے کچھ زرہیں چھین کر لادے لیے جا رہے تھے۔ امیہ نے انہیں دیکھ کر کہا، کیا تمہیں میری ضرورت ہے؟ میں تمہاری ان زرہوں سے بہتر ہوں۔ آج جیسا منظر تو میں نے دیکھا ہی نہیں۔ کیا تمہیں دودھ کی حاجت نہیں؟ مطلب یہ تھا کہ جو مجھے قید کرے گا میں اسے فدیے میں خوب دودھ دینے والی اونٹیاں دوں گا۔ مطلب یہ تھا کہ جو مجھے قید کرے گا میں اسے فدیے میں خوب دودھ دینے والی اونٹنیاں دوں گا۔ یہ سن کر عبد الرحمن ابن عوف نے زرہیں پھینک دی اور دونوں کو گرفتار کر کے آگے بڑھے۔ امیہ ابن خلف کے ساتھ دوسرا اس کا بیٹا تھا۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میں امیہ اور اس کے بیٹے کے درمیان چل رہا تھا کہ امیہ نے پوچھا، آپ لوگوں میں وہ کون سا آدمی تھا جو اپنے سینے پر شتر مرغ کا پر لگائے ہوئے تھا؟ میں نے کہا، وہ حمزہ بن عبد المطلب تھے۔ امیہ نے کہا، یہی شخص ہے جس نے ہمارے اندر تباہی مچا رکھی تھی۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ واللہ میں ان دونوں کو لیے جا رہا تھا کہ اچانک بلال ابن رباح نے امیہ کو میرے ساتھ دیکھ لیا۔ یاد رہے کہ امیہ حضرت بلال کو مکے میں ستایا کرتا تھا۔ بلال نے کہا، او ہو کفار کا سرغنہ امیہ ابن خلف، اب یا تو میں بچوں گا یا یہ بچے گا۔
عبد الرحمن ابن عوف نے کہا اے بلال یہ میرا قیدی ہے۔ انہوں نے کہا اب یا تو میں رہوں گا یا یہ برچے گا۔ پھر نہایت بلند آواز سے پکارا ہے اللہ کے انصار، یہ رہا کفار کا سرغنہ امیہ ابن خلف، اب یا تو میں رہوں گا یا یہ رہے گا۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ اتنے میں لوگوں نے ہمیں کنگن کی طرح گھیرے میں لے لیا۔ میں ان کا بچاؤ کر رہا تھا مگر ایک آدمی نے تلوار سونت کر اس کے بیٹے کے پاؤں پر ضرب لگائی اور وہ تیورا کر گر گیا۔ ادھر امیہ نے اتنے زور کی چیخ ماری کہ میں نے ویسی چیخ کبھی سنی ہی نہ تھی۔ میں نے کہا نکل بھاگو، مگر آج بھاگنے کی گنجائش نہیں، خدا کی قسم میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ عبد الرحمن ابن عوف کا بیان ہے کہ لوگوں نے اپنی تلواروں سے ان دونوں کو کاٹ کر ان کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد عبد الرحمن ابن عوف کہا کرتے تھے اللہ بلال پر رحم کرے، میری زرہیں بھی گئیں اور میرے قیدی کے بارے میں بھی مجھے تڑپا دیا۔ علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف نے امیہ ابن خلف سے کہا کہ گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا اور عبد الرحمن ابن عوف نے اپنے آپ کو اس کے اوپر ڈال لیا، لیکن لوگوں نے نیچے سے تلوار مار کر امیہ کو قتل کر دیا۔ بعض تلواروں سے عبد الرحمن ابن عوف کا پاؤں بھی زخمی ہو گیا۔ سبحان اللہ، امیہ ابن خلف واحد آدمی تھا جس کو جنگ بدر کے بعد دفن نہیں کیا گیا، قریش کے تمام افراد کو دفن کیا گیا تھا۔ جنگ بدر کے ختم ہونے کے بعد جب امیہ ابن خلف کی لاش ڈھونڈی گئی تو اس کی باڈی چھوٹے چھوٹے پتھروں پر پڑی تھی۔ جب بھی صحابہ اس کی باڈی کو اٹھانے کی کوشش کرتے اس کے جسم کا گوشت گل گیا تھا، صحابہ اس کو اٹھا نہ پا رہے تھے، تو اس طرح امیہ ابن خلف کی باڈی کو وہیں پتھروں پر چھوڑنا پڑا اور مزید پتھر اس کے اوپر ڈال دیے گئے تاکہ دفن کیا جا سکے۔ اگر یہ اللہ کی قدر نہیں تو اور کیا ہوگی؟ امیہ ابن خلف کفار قریش میں واحد شخص تھا جس کو دفن نہیں کیا گیا کیونکہ اس کے جسم کو اٹھایا نہیں جا سکتا تھا۔ اس کی باڈی پر مزید پتھر ڈال دیے گئے تاکہ اس کے جسم کو چھپایا جا سکے۔ جنگ بدر کا ایک افسوسناک واقعہ جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ ابو عبیدہ عامر ابن جراح کا ہے۔ ابو عبیدہ ابتدائی اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں۔ وہ مہاجر تھے اور جنگ بدر میں مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ ان کے والد جراح بدر میں قریش کی طرف تھے۔ جراح ان تلخ دشمنوں میں سے تھے جن سے یہ برداشت نہ ہو رہا تھا کہ اس کا بیٹا مسلمان ہو گیا ہے۔ یہ غصہ اس انتہا پر پہنچ گیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو قتل کرنا چاہ رہا تھا۔ جب بھی جنگ کے دوران جراح اپنے بیٹے ابو عبیدہ کو دیکھتا تو وہ اپنے بیٹے کی طرف بڑھتا تاکہ اسے قتل کر سکے، اور جب بھی ابو عبیدہ جنگ کے دوران اپنے والد جراح کو دیکھتے تو دوسری طرف چلے جاتے تاکہ اپنے والد کے سامنے نہ آ سکیں۔ یہ بیٹے کا اپنے باپ کے لیے محبت اور عزت تھی اور انسانی شائستگی کا مطالبہ بھی تھا، حتیٰ کہ آخر کار جراح اچانک ابو عبیدہ کے سامنے آ گئے اور انہیں قتل کرنے کے لیے ان پر حملہ کر دیا۔ ابو عبیدہ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تلوار نکالی۔ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ان سے اپنے باپ جراح کا قتل ہو گیا۔ لوگ اس پر باتیں کرنے لگے کہ ابو عبیدہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ اس پر ابو عبیدہ بہت افسردہ ہوئے کہ ان سے کیا ہو گیا ہے، خصوصی طور پر جاہلیت کے دور میں جب نسب اور قبیلہ ہی سب کچھ ہوتا تھا۔ اس سے ابو عبیدہ بہت رنجیدہ ہوئے۔ اس پر اللہ نے قرآن نازل کیا۔ اللہ کہتے ہیں تم کبھی یہ نہ پاؤ گے
کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان والے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے ابو عبیدہ ابن جراح کی تعریف کی کہ ان کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کوئی نہیں، یہی اصل ایمان ہے۔ ابن اسحاق نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ بنو ہاشم وغیرہ کے کچھ لوگ زبردستی میدان جنگ میں لائے گئے ہیں، انہیں ہماری جنگ سے کوئی سروکار نہیں، لہٰذا بنو ہاشم کا کوئی آدمی کسی کی زد میں آ جائے تو وہ اسے قتل نہ کرے، اور ابو البختری کسی کی زد میں آ جائے تو وہ اسے قتل نہ کرے، اور عباس بن عبد المطلب کسی کی زد میں آ جائیں تو وہ بھی انہیں قتل نہ کریں، کیونکہ وہ بالجبر لائے گئے ہیں۔ ابو حذیفہ عتبہ ابن ربیعہ کے بیٹے تھے، وہی عتبہ جو اپنے بھائی شیبہ اور اپنے بیٹے ولید کے ساتھ مبارزے میں قتل ہو گیا تھا۔ ایک مشہور صحابی سالم مولا ابی حذیفہ، یہ وہی حذیفہ تھے۔ سالم صحابہ میں مشہور ترین قرہ تھے۔ سالم کی بہت خوبصورت آواز تھی۔ سالم کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں۔ سالم ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ ابو حذیفہ کی بہن ہند تھی جو ابو سفیان کی بیوی تھی۔ یہ ابو حذیفہ تھے جنہوں نے جنگ بدر میں مسلمانوں کی طرف سے لڑائی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنو ہاشم، العباس اور ابو البختری کا قتل نہ کرنے کا حکم سن کر ابو حذیفہ نے کہا، کیا ہم اپنے باپ، بیٹوں، بھائیوں اور کنبے قبیلے کے لوگوں کو قتل کریں گے اور عباس کو چھوڑ دیں گے؟ خدا کی قسم، اگر اس سے میری مڈ بھیڑ ہو گئی تو میں تو اسے تلوار کی لگام پہنا دوں گا۔ یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے عمر ابن خطاب سے فرمایا، یا ابا حفص، کیا رسول اللہ کے چچا کے چہرے پر تلوار ماری جائے گی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے چھوڑیے، میں تلوار سے اس شخص کی گردن اڑا دوں، کیونکہ باخدا یہ شخص منافق ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر کو ایسا کرنے سے منع کیا، لیکن عمر ابو حذیفہ کے پاس گئے اور یقینی بنایا کہ وہ ایسی غلطی نہ کریں۔ یہ پہلا موقع تھا جب رسول اللہ نے عمر کو اس کنیا ابو حفص سے بلایا، اس لیے عمر ابن خطاب ابو حفص ہیں، حالانکہ ان کی بیٹی کا نام حفصہ تھا، لیکن رسول اللہ نے کہا، یا ابا حفص۔ بعد میں ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، اس دن میں نے جو بات کہہ دی تھی اس کی وجہ سے میں مطمئن نہیں ہوں، برابر خوف لگا رہتا ہے، صرف یہی صورت ہے کہ میری شہادت اس کا کفارہ بن جائے، اور بالآخر وہ یمامہ کی جنگ میں شہید ہو گئے۔ یہاں ایک نکتہ ہے کہ عظیم صحابہ سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ یاد رہے، ابو حذیفہ کے والد عتبہ ابن ربیعہ، چچا شیبہ ابن ربیعہ اور بھائی الولید ابن عتبہ اسی جنگ میں قتل ہو چکے تھے۔ ان کے جذبات ایسے تھے کہ وہ یہ بات کر گئے، لیکن انہیں جلد ہی غلطی کا احساس ہو گیا، جس کی انہیں ہمیشہ ندامت رہی، اس لیے اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ جنگ کے بعد جب مشرکین کی لاشیں کنویں میں ڈالنے کا حکم دیا گیا اور عتبہ ابن ربیعہ کو کنویں کی طرف گھسیٹ کر لے جایا جانے لگا تو رسول اللہ نے اس کے صاحبزادے حضرت ابو حذیفہ کے چہرے پر نظر ڈالی، دیکھا تو وہ غمزدہ تھے، چہرہ بدلا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، ابو حذیفہ،
غالباً اپنے والد کے سلسلے میں تمہارے دل کے اندر کچھ احساسات ہیں۔ انہوں نے کہا، نہیں واللہ یا رسول اللہ، میرے اندر اپنے باپ کے بارے میں اور ان کے قتل کے بارے میں ذرا بھی لرزش نہیں، البتہ میں اپنے باپ کے متعلق جانتا تھا کہ ان میں سوچ بوجھ ہے، دور اندیشی اور فضل و کمال ہے، اس لیے میں آس لگائے بیٹھا تھا کہ یہ خوبیاں انہیں اسلام تک پہنچا دیں گی، لیکن اب ان کا انجام دیکھ کر اور اپنی توقع کے خلاف کفر پر ان کا خاتمہ دیکھ کر مجھے افسوس ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو حذیفہ کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور ان سے بلی بات کہی۔ ابو البختری کو قتل کرنے سے اس لیے منع کیا گیا تھا کہ مکے میں یہ شخص سب سے زیادہ رسول اللہ کی ایذا رسانی سے اپنا ہاتھ روکے ہوئے تھا، آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچاتا تھا اور نہ اس کی طرف سے کوئی ناگوار بات سننے میں آتی تھی، اور یہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کے بائیکاٹ کا صحیفہ چاک کیا تھا، لیکن ان سب کے باوجود ابو البختری قتل کر دیا گیا۔ ہوا یہ کہ ایک انصاری سے اس کی مڈ بھیڑ ہو گئی، اس کے ساتھ اس کا ایک اور ساتھی بھی تھا، دونوں ساتھ ساتھ لڑ رہے تھے۔ انصاری نے کہا، ابو البختری، رسول اللہ نے ہمیں آپ کو قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ اس نے کہا، اور میرا ساتھی؟ انصاری نے کہا، نہیں، باخدا ہم آپ کے ساتھی کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے کہا، خدا کی قسم، تب میں اور وہ دونوں مریں گے۔ اس کے بعد دونوں نے لڑائی شروع کر دی۔ انصاری نے مجبوراً اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد وہ انصاری رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ، ہم نے ابو البختری کو قیدی بنانے کی پوری کوشش کی، لیکن وہ ہم سے لڑنے کے لیے آیا، جس وجہ سے قتل کر دیا گیا۔ رسول اللہ نے اس پر اس انصاری صحابی کو معاف کر دیا۔